بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلام عباس کیلیگرافسٹ۔ آج میں آپ کے لیے بہت خوبصورت قانون، بہت خوبصورت سٹروکس کیلیگرافی کے لیے لے کے آیا ہوں۔ تو اردو اور انگلش ہینڈ رائٹنگ کو سٹروکس کے ذریعے بیان کروں گا اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس چیز سے۔ پلیز اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی لکھائی بہت جلد، تھوڑی سی پریکٹس کے بعد چند دنوں میں خوبصورت ہو جائے گی۔ اگر آپ طالب علم ہیں، استاد ہیں یا سیکھنے والے ہیں تو بہت جلد آپ یہ لکھائی سیکھ بھی سکتے ہیں اور آگے دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ اب میں کام شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک خوبصورت بات بتاؤں گا کہ لکھائی اہم کیوں ہے اور کتنی اہم ہے۔ دیکھیں 50% لکھائی 50% پڑھائی، جو ایگزامینر کے قریب ایک فارمولہ ہے وہ کیا ہے، 50% پیپر کی پریزنٹیشن اور پیپر کی لک اور لکھائی اور 50% باقی بچے کی محنت۔ دیکھیں بچے نے بول کے نہیں بتانا ہوتا ایگزامینر کو، بچے نے لکھ کے بتانا ہوتا ہے۔ اگر لکھائی جاندار ہوگی تو رزلٹ جاندار ہوگا۔ اگر ایگزامینر کو آپ کی بات زیادہ کلیئر طریقے سے سمجھ آئے گی تو آپ نمبر گین کرنے میں زیادہ کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیں میری ایک بات، ایک مثال سے آپ کو میں سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ ہر بال پہ چھکا لگاتے ہیں، کسی بھی بالر کو، اچھے سے اچھے بالر کو ہر بال پہ چھکا لگا سکتے ہیں، لیکن آپ کو دوڑنا نہیں آتا، کیا آپ کی کسی ٹیم میں سلیکشن ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بالکل ایسے اگر آپ پڑھنے میں بہت اچھے ہیں لیکن آپ کو لکھنا نہیں آتا تو آپ کبھی بھی ایگزامینر کے تھرو نمبر اچھے نہیں لے سکتے اور ایگزامینر کے دل میں گھر نہیں کر سکتے۔ تو لکھائی جاندار، رزلٹ شاندار۔ دکھتا ہے تو بکتا ہے، کوئی چیز جو دکھنے میں اچھی ہوتی ہے وہ بک بھی جلدی جاتی ہے، جو چیز دکھنے میں اچھی نہیں ہوتی وہ اتنی جلدی بک بھی نہیں سکتی۔ تو آپ کا پیپر کی لکھائی اگر اچھی ہوگی، دکھنے میں خوبصورت ہوگا، تو آپ یاد رکھیے گا پیپر میں اتنا لکھیں گے، اتنا نظر بہت زیادہ آئے گا، اتنا نظر آئے گا۔ اگر آپ کی لکھائی خراب ہے، اگر آپ کی پریزنٹیشن خراب ہے، پیپر میں بہت زیادہ لکھیں گے اور سب کچھ ٹھیک لکھیں گے لیکن نظر نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہا کیا لکھا ہے، تو وہ ایگزامینر کو اتنا سا نظر آئے گا۔ میرے خیال میں یہ مثال آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے کہ آپ کے لیے لکھائی کتنی امپورٹنٹ ہے اور کتنی اہم ہے، پیپر کی پریزنٹیشن اور لکھائی۔ اب میں اپنے کام کی طرف آتا ہوں۔ اردو ہینڈ رائٹنگ کو خوبصورت اور جاندار بنانے کے لیے میں نے 6 سٹارز بنائے ہیں۔ 6 سٹارز کا یہ مطلب ہے کہ ہر سٹار میں کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں، تو اگر آپ ان سٹار کو پیرا میں اپلائی کریں گے تو آپ کا پیرا ایسے خوبصورت ہوتا چلا جائے گا اور نکھرتا چلا جائے گا۔ پہلا سٹار آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں۔ جیسے انسان کی باڈی ہوتی ہے، لفظ اور حرف کی بھی باڈی ہوتی ہے، 50% ہیڈ، 50% ٹیل، یعنی 50% اوپر والا حصہ اور 50% نیچے والا حصہ۔ اگر آپ لکھتے وقت ہیڈ کو اگنور کریں گے تو آپ کا لفظ مدھم پڑ جائے گا، اگر آپ لکھتے وقت ٹیل کو اگنور کریں گے تو آپ کا لفظ بالکل مدھم پڑ جائے گا، اگر دونوں کو اگنور کریں گے تو لفظ مزید مدھم پڑ جائے گا۔ اب میں پہلا سٹار آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں۔ ٹیل میں 5 حروف ہیں جو اربوں خربوں لفظوں کی ٹیل بناتی ہیں، 5 حرف ہیں۔ پہلا حرف آپ کے سامنے میں ڈسکس کرتا ہوں، ان میں پہلا حرف یہ ہے کہ یہ دیکھیں، شیپ آف مون۔ یہ جو شیپ ہے یہ چاند سے ملتی جلتی ایک شکل ہے، چاند کی شیپ ہے۔ یہ پوری اردو کے اندر ٹیل کا کردار ادا کرتی ہے، پوری اردو کے اندر ٹیل کا، یعنی لفظوں کا نچلا دھڑ بناتی ہے، ٹیل بناتی ہے۔ اس کے اوپر دیکھیں میں نے یہ والا ہیڈ لگا دیا، یہ کیا بن گیا؟ این بن گیا۔ اسی کے اوپر میں نے یہ والا ہیڈ لگا دیا، یہ کیا بن گیا؟ جیم بن گیا۔ اسی کے اوپر میں نے یہ والا ہیڈ لگا دیا، یہ کیا بن گیا؟ سین بن گیا۔ اسی شیپ آف مون کے اوپر میں نے یہ والا ہیڈ لگا دیا، کیا بن گیا؟ سواد بن گیا۔ اسی شیپ آف مون کے اوپر میں نے یہ والا ہیڈ لگا دیا، کیا بن گیا؟ نون بن گیا۔ اسی شیپ آف مون کے اوپر میں نے یہ والا ہیڈ لگا دیا، کیا بن گیا جی؟ لام بن گیا۔ اسی شیپ آف مون کے اوپر میں نے یہ والا ہیڈ لگا دیا تو کیا بنا؟ چھوٹی یہ بنی۔ اسی شیپ آف مون کے اوپر میں نے یہ ہیڈ لگایا تو کیا بنا جی؟ کاف بنا۔ اسی شیپ آف مون کے اوپر یہ ہیڈ میں نے لگایا تو پتہ چلا کہ یہ شین بنا۔ اچھا، اسی طریقے سے یہاں سے میں نے یہ دیکھیں، یہ یہاں سے یہ ایسے، تو یہ کیا بن گیا جی؟ یہ واو بن گیا۔ تو یاد رکھیے گا، ایک شیپ آف مون اگر ہمارے کنٹرول میں آ جائے تو اردو کے کافی حرف ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ بچے بلڈنگ میں ہر اینٹ درست ہوگی تو پوری بلڈنگ درست ہوگی، اینٹیں درست ہیں تو بلڈنگ درست ہے۔ یہ جو حرف ہے یہ ہمارے لیے اینٹیں ہیں۔ اگر حرف ٹھیک ہوگا تو لفظ ٹھیک ہوگا، لفظ ٹھیک ہوگا تو جملہ ٹھیک ہوگا، جملہ ٹھیک ہوگا تو پیراگراف ٹھیک ہوگا، پیراگراف ٹھیک ہوگا تو پورے پیپر کی پریزنٹیشن ٹھیک ہو جائے گی اور آپ ایک اچھے خوشنویس بن جائیں گے۔ اور آپ تھوڑا لکھیں گے لیکن اگلے بندے کو نظر زیادہ آئے گا اور سمجھنے میں آسانی ہوگی تو آپ نمبر گین کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب میں دوسری ٹیل کی طرف آتا ہوں۔ جیسے وہ شیپ آف مون تھا، یہ ہے شیپ آف بوٹ۔ اس کی شکل کشتی سے ملتی ہے، جو پانی میں تیرنے والی بوٹ ہوتی ہے اس سے ملتی ہے بوٹ کی شکل۔ یہ دیکھیے اس کے اوپر میں نے یہ ہیڈ لگا دیا تو یہ کیا بن گیا؟ کاف بن گیا میرے بھائی۔ اسی کے اوپر یہ ہیڈ لگا تو یہ کیا بن گیا؟ فے بن گیا۔ اسی کے اوپر اگر دیکھیں یہ ہیڈ لگا تو یہ کیا بن گیا جی؟ بڑی یہ بن گیا۔ اسی کے ساتھ ایک اور لفظ پہ میں آتا ہوں، حرف پہ، تو وہ بھی ٹیل بناتا ہے۔ یہ دیکھیں
الف، اس سے آپ واقف ہیں. اس کے اوپر میں نے یہ ہیڈ لگایا تو یہ کیا بن گیا جی، یہ دیکھیں یہ میم کی شکل بنتی ہے ایسے. تو اسی الف کو اگر میں لوں، یہ الف، یہ دیکھیں اسی سے تو یہ بھی بن جاتا ہے. ایک اور حرف ہے اس سے آپ واقف ہوں گے، یہ دیکھیں دال میں لکھنے جا رہا ہوں، یہ آپ واقف ہیں دال سے. یہ بھی ٹیل کا کردار ادا کرتی ہے بھیا. اس کے اوپر دیکھیں میں نے یہ ہیڈ لگا دیا، یہ واو بن گیا. اسی رے کے اوپر یہ ہیڈ لگایا تو یہ دال کے اوپر یہ رے بھی بن گیا، واو بھی بن گیا. اچھا پھر میں نے آپ کو بتایا کہ 5 حرف تھے، ابھی تک 4 ہوئے ہیں. الف بے جیم، وہ شیپ آف مون کو میں جیم میں لے آتا ہوں. الف بے، یہ جو جیم اور دال، اور ایک ہے اردو کے اندر 2 رے ہوتی ہیں، ایک سادہ رے اور ایک ہوتی ہے سلائیڈ والی رے. یہ جو سلائیڈ والی رے ہے یہ بھی اردو کے اندر ٹیل کا کردار ادا کرتی ہے. مثلا جیسے یہ دیکھیں، یہ لفظ میں لکھ رہا ہوں، یہ ٹیل ہے، جیسے مور کی ٹیل ہوتی ہے. تو جب آپ لکھتے ہیں تو لفظوں کی ٹیل کو ختم کر دیتے ہیں. یہ لفظوں کی ٹیل اگر خراب ہو جائیں گی، لفظوں کی ٹیل آپ ٹھیک طریقے سے نہیں لکھیں گے تو یہ لفظ بگڑ جائیں گے، خوبصورتی ان کی ختم ہو جائے گی. یہ دیکھیں یہ ٹیل ہے، یہ ٹیل ہے، یہ ٹیل ہے، یہ ٹیل ہے. تو اگر حرف کی ٹیل ٹھیک ہو گئی تو آدھا حرف ٹھیک ہو جائے گا. اب دیکھیے اگر آپ ان 5 حروف کی گھر میں بیٹھ کے پریکٹس کریں گے، چند دنوں میں آپ کی لکھائی خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ آدھے پورشن کی پریکٹس کر چکے ہوں گے. چھوٹے سے بچے کو بھی آپ یہ چیز سکھائیں تو بچہ کم سے کم لفظ کا آدھا پورشن ٹھیک کرنا سیکھ لے گا. پھر اگلے آدھے پورشن کے لیے میں نے بہت اچھے سٹروکس بنائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ آپ کے سامنے میں ڈسکس کروں گا. تو آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی، اور میرا وعدہ ہے کہ آپ کو میں اچھے انداز میں یہ چیزیں سکھاؤں گا کہ حرف کیسے بنتا ہے، لفظ کیسے بنتا ہے، جملہ کیسے بنتا ہے، پیرا کیسے بنتا ہے، اور پیپر کی پریزنٹیشن کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم فائنلی ورک کریں گے سپیڈ کے اوپر کہ لکھائی کی سپیڈ کیسے بنانی ہے، مارکر سے ہیڈنگ کیسے دینی ہے، مارکر کا استعمال کیسے. 1.5-2 منٹ کی ٹریننگ ہے مارکر کی، لیکن سیکھنے کے بعد پہلے حرف کا پتہ چلے پھر مارکر کا جو ہے نا پتہ چلتا ہے. تھینک یو، ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت شکریہ. تھینک یو.